السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مرغی کا پنجہ جس کو پاؤں کہتے ہیں، یا بڑے کا پنجہ، یا پھر بکرا بکری کا پنجہ، یعنی ان جانوروں کا پنجہ جس کا گوشت حلال ہے، کیا پنجہ کھانا، پاؤں کھانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اور اگر بکرے بکری کا یا پھر بڑے کا پنجہ جائز ہے تو مرغی مرغا کا جو پنجہ ہے کیا یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اور بڑے بڑے شہروں میں جو پنجہ ہوتا ہے مرغی کا یا پھر مرغے کا، وہ بہت کم لوگ جو ہے کھاتے ہیں، اور دیہات وغیرہ میں بکرے یا پھر بکری کا یا پھر بڑے کا جو پنجہ ہوتا ہے وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں پنجہ کھانا مرغی کا یا پھر کسی جانور کا جو حلال ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ دوستوں، میں آپ کے سامنے 7 ایسی چیزوں کا ذکر کرنے والا ہوں جس کو اگر آپ جان لینا تو آپ پورے جانور کا جس کا گوشت حلال ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کو کھانا صحیح ہے یا نہیں، اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ مطلب ایک آپ کو فارمولہ بتا دے رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ خود ہی پہچان جائیں گے کہ اس چیز کو کھانا چاہیے یا نہیں، چاہے وہ مرغی ہو یا بکرا ہو یا بکری ہو یا بڑا ہو، کچھ بھی ہو، آپ بالکل فوراً اندازہ لگا لیں گے۔ تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ ان 7 چیزوں کو آپ غور سے سنیں۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو حلال جانور میں اگر پائی جاتی ہے تو ان 7 چیزوں کو کھانا جائز نہیں ہے، اور بقیہ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں آپ۔ جانور کے اندر جو بھی گوشت وغیرہ ہوتا ہے ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، بس 7 چیزوں کو نہیں کھا سکتے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ نمبر 1، بہتا ہوا خون۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے رگوں سے یا پھر اس کے جہاں گردن کاٹتے ہیں اس کی جگہ سے خون بہتا ہے، تو بہتا ہوا خون یہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ نمبر 2، آلہ تناسل، جس کو انگلش میں پینس کہتے ہیں۔ دوستوں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے پیشاب جانور کا نکلتا ہے، تو آلہ تناسل کو یہ کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، کپورے یعنی خصیہ، یہ بھی کھانا حرام ہے۔ نمبر 4، جانور کی شرمگاہ یعنی پیشاب پخانے کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بالکل حرام ہے۔ نمبر 5، غدود یعنی گلٹھی جو جانور میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ بہت سارے جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو گلٹھی جب ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا وہاں پھول جاتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب چیزیں جمع ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 6، مثانہ، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 7، پتا، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ پتا آپ جانتے ہیں جو بہت ہی زیادہ تیکھا ہوتا ہے اور کوئی کھاتا بھی نہیں۔ تو اب بہت سا اور ہوتا یہ ہے دوستوں کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کو بناتے ہیں تو کبھی کبھار وہ پھوٹ جاتا ہے، تو مکمل طور پر آپ اچھے طور سے آپ گوشت کو دھو لیں، صاف ستھرا کر لیں۔ جب پتا جو ہے پھوٹ جائے تو ایسی صورت میں آپ مکمل طور پر صاف کریں، اس کے بعد آپ بنائیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن پتا کھانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ دوستوں، یہ 7 چیزیں ایسی تھی جس کو ہم نے آپ کو بتایا، یہ 7 چیزیں اسلام میں کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں جانوروں کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ 7 چیزوں میں پنجہ کہیں ذکر ہوا؟ نہیں، کہیں بھی ذکر نہیں ہوا، پنجے کا ذکر، پاؤں کا کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جانور کا یا پھر مرغی مرغے کا، بکرا بکری کا یہ پنجہ کھانا بالکل صحیح ہے، جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پنجہ پاؤں کھانا یہ صحیح نہیں لگتا ہے، تو بھائی آپ اگر نہیں کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بالکل حرام یا پھر ناجائز نہیں ہو جائے گا، وہ آپ کی طبیعت ہے کہ آپ کھائیں یا نہ کھائیں۔ آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے وہ غلط نہیں ہو جائے گا، بلکہ جو اسلام کا جو ضابطہ اور قانون ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو پھر بھائی آپ نہیں کھاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سبزیاں ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کو کچھ سبزیاں پسند ہوتی ہے اور کچھ کو کچھ سبزیاں نہیں پسند ہوتی ہے، تو سارے لوگ کھاتے ہیں نا۔ آپ اگر نہیں کھاتے ہیں تو کیا مطلب دوسرے لوگ نہیں کھاتے ہیں؟ سب لوگ کھاتے ہیں، بھائی آپ نہیں کھاتے ہیں وہ آپ کی طبیعت کی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کی طبیعت کی بات ہے، لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ ضابطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، وہ 7 چیزیں ہیں
جن کو اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے وہ ساری چیزیں حرام ہے۔ اس کے علاوہ جانور میں یا پھر مرغی میں جو بھی چیزیں موجود ہو وہ ساری چیزیں کھانا جائز ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی باتیں جو جس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، یہ ساری باتیں جان سکیں۔